طلاق کے بعد جو حلالہ ہوتا ہے کیا اس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی ضروری ہوتی ہے؟ پلیز بتائیے۔ دیکھیے، جب کوئی شوہر کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اب حلالہ کرائے۔ اور پھر حلالے کا کیا کانسیپٹ ہے کہ وہ حلالہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے، پھر ایک دو دن وہ اس کو اپنے ساتھ رکھے، پھر اس کے بعد وہ ہم بستری کرے، پھر اس کے بعد وہ طلاق دے، پھر اس کے بعد وہ پہلے شوہر سے نکاح کرے۔ یہ جو حلالے کا کانسیپٹ آج کل بتایا جا رہا ہے نا، یہ حلالہ نہیں، حرامہ ہے، حرامہ۔ اسلام میں یہ حلالے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے اس کو اتنا بدنام کر دیا ہے، اور اس کو بھائی جس انداز میں نے آپ کو پہلے بتایا کتنی بری چیز لگ رہی ہے کہ یار یہ کون سی بات ہے کہ شوہر نے طلاق دی، اب یہ سزا اتنی خطرناک عورت کو مل رہی ہے کہ وہ اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے کسی دوسرے سے نکاح کرے، پھر اس کے بعد شرط یہ ہے کہ ہم بستری بھی کرے۔ بغیر ہم بستری کے حلالہ جائز نہیں ہوتا، یہ پہلے سمجھ لیجئے۔ تو ہم بستری بھی کرے اور پھر وہ بھی طلاق دے، پھر اپنے شوہر سے نکاح کرے، تو اتنی بڑی سزا عورتوں کو کیوں ملتی ہے؟ یہ اسلام میں ایسا یہ کانسیپٹ کیوں ہے؟ میں سمجھاتا ہوں کیوں ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ بات کیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ حرام، یہ جو حلالے کے نام پہ چل رہا ہے یہ حلالہ نہیں، یہ حرامہ ہے۔ بکواس کرتے ہیں مولوی، بکواس کرتے ہیں لوگ، اور اس طرح کے فتوے دینے والے کہ بس اس طرح سے یوں کر لو اور تمہارا ہو جائے گا، یہ حرام کاری کروا رہے ہیں علماء اور مولوی سب مل کر۔ اچھی طرح سے سمجھو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، فإن طلقها، اگر کوئی تیسری طلاق دے دے تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو اس کے لیے، شوہر کے لیے جائز نہیں ہے وہ بیوی اس کو جس کو تیسری طلاق دے دی، کب تک؟ حتى تنكح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یہ اسلام نے، قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا، اس سے ہی لوگوں نے حلالہ اور حرامہ نکال لیا، حلالہ کے نام پہ حرامہ کروا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھو، اسلام نے طلاق کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ جب کوئی شوہر بیوی میں پٹری نہ کھائے نا، تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے، نہیں مان رہی ہے اور کوئی شرعی عذر آ جائے، شرعی بنیاد پر وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے، اس سے جدا کر سکتا ہے۔ طلاق کا کانسیپٹ ہے کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے کو مارے نہ، ایک دوسرے کو زہر نہ دیں، کیونکہ اگر طلاق کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو ایک دوسرے سے الگ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا کرتے؟ اگر پٹری نہیں کھا رہی ہے تو ایک دوسرے کو مارتے زہر دے کے، ایک دوسرے سے، پھر یہی ہوتا۔ تو اسلام نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ایک موقع ایسا آ جائے کہ پٹری نہیں کھا رہی ہے تو پھر ایک دوسرے کو طلاق دے کر جان چھڑاؤ۔ شوہر کو چاہیے بیوی کو طلاق دے دے، وہ اپنی زندگی گزارے، یہ اپنی زندگی گزارے۔ اور طلاق دینے کا بھی اسلام نے کتنا خوبصورت طریقہ بتایا تھا کہ پہلے ایک طلاق دے، پھر انتظار کرے، اور انتظار کرے 1 مہینہ، پھر دوسرے حیض میں، دوسرے پیریڈ میں پھر دوسری طلاق دے، پھر تیسرے پیریڈ میں تیسری طلاق دے، یعنی 3 مہینوں میں شوہر بیوی کو طلاق دے۔ اس طرح سے یہ طریقہ اسلام نے بتایا تھا۔ تو سچ بتاؤ، اگر کوئی انسان اتنی سوچ سمجھ کے 3 مہینے میں 3 طلاقیں دے رہا ہے تو کیا وہ بعد میں روئے گا؟ وہ بعد میں پچھتائے گا؟ کیا وہ چاہے گا کہ ہماری اسی عورت سے دوبارہ شادی ہو جائے؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ کیا وہ عورت چاہے گی کہ ایسے شوہر کے پاس ہم دوبارہ جائیں کہ 3 مہینے لگاتار سوچ سمجھ کر جب ایک دوسرے کو چھوڑا ہے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے؟ کبھی نہیں چاہیں گے۔ تو اسلام نے یہ طریقہ بتایا تھا۔ اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں آج کل نوجوان؟ ایک بار میں تینوں سینکڑوں طلاقیں دے دیتے ہیں، ہوتی 3 ہے، دیتا 100 ہے، جاؤ میں نے طلاق دی، 50 بار کہتا ہے، پھر بعد میں آتا ہے مولویوں کے پاس، مولانا صاحب، مفتی صاحب بتائیے کیا کریں، ہم نے طلاق دے دی۔ تو اب عورت کو چاہیے کہ ایسے الو کے بٹے شوہر کے پاس رہے ہی نہ، وہ کہے کہ ابے تو نے ایک پل میں ہماری ساری قربانیوں کو بھلا دیا، تو نے ہمارے کپڑے دھونے سے لے کر بچوں کی خدمت کرنے سے لے کر کھانا بنانے سے لے کر گھر کے تمام کاموں کو کرنے کے باوجود، تجھ سے وفا کرنے کے باوجود تو نے ہماری ذرا سی غلطی پر تو نے فوراً اپنے آپ سے ہمیں الگ کر دیا، ہم ایسے کمینے شوہر کے ساتھ رہیں گے ہی نہیں۔ اس عورت کو تو یہ چاہیے، وہ عورت رو کیوں نہیں ہے اس شوہر کے پاس جانے کے لیے؟ اس الو کے بٹے شوہر کو تو دھکا مار کے عورت چھوڑ دے کہ جا، تو لعنت ہو تجھ پر، ہم تیرے ساتھ اب نہیں رہ سکتے، تو نے ایک لمحے میں ہم سے سارے رشتے توڑ دیے۔ تو اب عورت بھی رو رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں اس کے پاس جانا ہے۔ تو اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ دیکھو جب شوہر طلاق دے دے، اب چاہے وہ طریقہ تو یہ ہے کہ 3 مہینے میں 3 طلاق دے، لیکن اگر وہ ایک بار میں بھی تینوں طلاقیں دے دے گا تو تینوں ہو جائیں گی۔ اب کیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی گزارے، وہ اپنی زندگی گزارے۔ اب اسلام نے کہا تھا کہ بھائی اگر وہ ایک دوسرے طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد بیوی سے ڈائریکٹ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر اسلام یہ کہہ دیتا نا، اسلام نے یہ حکم دیا ہوتا کہ چلو اگر تم نے طلاق دے دی تو جاؤ شام میں دوبارہ سے نکاح کر کے پھر لے آؤ، تو کیا ہوتا آپ کو پتا ہے؟ روزانہ سینکڑوں طلاقیں ہوتی۔ پھر آدمی کہتا ہے یار غصہ آیا، اس نے طلاق دی، گھر بھیجا، 2 مہینے بعد گیا پھر بلا لایا، 10 دن بعد گیا پھر لایا۔ اسلام نے کہا یہ بچوں کا کھیل طلاق نہیں ہے، بلکہ جب طلاق دو گے یہ آخری بالکل کانسیپٹ ہے کہ آخری چارہ، اس کے بعد کچھ نہیں بچتا ہے۔ اب کیا ہے، اسلام نے کہا کہ بھائی وہ تمہیں شوہر کو بیوی سے مطلب نہیں، بیوی کو شوہر سے مطلب نہیں،
اب بیوی اپنی زندگی جیے، شوہر اپنی زندگی جیے، تو اب بیوی کو چاہیے دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ تو اب پہلا شوہر ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، اسلام نے کہا کہ اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسرا شوہر بھی اگر کبھی چھوڑ دے تو وہ پہلا والا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ دوسرا نکاح جو حلالے والا نکاح کرایا جاتا ہے نا، وہ یہ اس طرح سے کرایا جاتا ہے، بھیا کر لو اگلے دن چھوڑ دینا۔ اسلام نے یہ تھوڑی بتایا تھا کہ اگلے دن چھوڑ دینے کے لیے تم نکاح کرو، نکاح کو کھلواڑ بناؤ۔ اسلام نے تو کہا تھا کہ وہ تو اس سے پٹی نہیں کھائی، طلاق ہو گئی، اب دوسرے شوہر سے کر لو، آپ دوسرے شوہر کے ساتھ رہو، زندگی بسر کرو۔ بڈھے ٹھنڈے ڈھونڈے جا رہے ہوتے کہ کوئی بڈھا مل جائے جس سے ہم حلالہ کروا دیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اسلام نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ چاہیے یہ ہے کہ اس سے بھی ہینڈسم، خوبصورت، اسمارٹ لڑکا تلاش کیا جائے، اس کے ساتھ لڑکی پھر ساری زندگی رہے۔ اسلام نے کہا تھا کہ اگر پھر وہ بھی کبھی چھوڑ دے، ہوتا ہے نا کہ دوسرے مرتبہ بھی دوبارہ بھی طلاق ہو گئی، تو لڑکی اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ڈائریکٹ طلاق کے بعد اسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اتنا خوبصورت اسلام کا یہ تصور تھا جس کو مولویوں نے، لوگوں نے اور غلط مفتیوں نے فتوے دے دے کر حلالے کو حرامہ بنا دیا، اور وہ جو اسلام میں جس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اس طرح سے حلالے کو حرامے کے طور پر نکاح کرا کے عورتوں کو جائز کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے مولوی قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، اور ان طریقے کو فالو کرنے والے عوام کی بھی قیامت کے دن ضرور گرفت ہو